بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ بات ہم کئی سالوں سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں ایسا کچھ ہوا ہے کہ جس کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور قریب آنے والا ہے۔ بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ دجال کے نکلنے کا اور امام مہدی کے ظہور کا وقت ایک ساتھ قریب آئے گا تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب دجال کا خروج ہوگا تو جب انتظار کرنا کہ جب خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے اور وہ مشرق کی طرف جائیں گے، تو تم انتظار کرنا کہ میری اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام محمد ہوگا، اسے اللہ رب العزت لوگوں کے درمیان میں ممتاز کر دے گا، اور وہ خراسان کے ان لشکروں کی قیادت کرے گا اور دجال سے جنگ کرے گا۔ اور دجال سے پہلی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ آئیں گے۔ ناظرین، اس حدیث کی مختصر تشریحات میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہے، جن کا اصل نام محمد ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا، اور وہ بھی اس وقت 40 برس کے ہوں گے اور خانہ کعبہ کے طواف میں مصروف ہوں گے، جب علماء کرام کی ایک جماعت جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل کیا ہوگا وہ ان کو جان لے گی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی، اور یوں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اس سے جنگ سے قبل خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جو دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ اس حدیث سے دو باتوں کی صراحت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور دجال کے بعد ہوگا، یعنی دجال کے ظاہر ہونے کے کچھ عرصہ بعد، جب دجال پوری دنیا پر اپنا قبضہ جما چکا ہوگا سوائے مکہ اور مدینہ کے، اور وہ اپنی فوجیں لے کر شام کے دارالحکومت دمشق میں پڑاؤ ڈالے گا۔ اس وقت مہدی علیہ السلام ان خراسانی لشکروں کو جن کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا ان کی قیادت کریں گے، اور جنگ کی صبح فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پہ فرشتوں کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے نازل ہوں گے۔ ناظرین، ہم اس بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، لیکن ایسا کون سا معاملہ ہوا جس کی بنا پر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اب خراسان سے کالے جھنڈے نکلنے کا وقت قریب آ گیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ خراسان کس علاقے کا نام ہے۔ موجودہ خراسان ملک ایران کا ایک صوبہ ہے، اور خراسان کا کچھ حصہ افغانستان میں بھی شامل ہے، یعنی پرانے زمانے کا وہ خراسان جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی، وہ دراصل ایک ہی علاقہ تھا، لیکن موجودہ جغرافیائی حد بندیوں کے بعد وہ علاقہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر دو ملکوں کے تصرف میں ہے، جن میں ایرانی خراسان اور افغانی خراسان شامل ہیں۔ اب ہم اس معاملے کی طرف چلتے ہیں جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ عنقریب خراسان سے کالو جھنڈوں کا ایک لشکر دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق، جن میں انہوں نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ دجال کی آمد سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد مسلمان اور عیسائی آپس میں جنگ کریں گے، اور اس دوران دجال کا خروج ہوگا۔ تو ناظرین، وہ آخری جنگ کون سی ہے جو اس معاملے کو اس جنگ تک لے کر جائیں گے جس میں یہودی ایک طرف اور مسلمان اور عیسائی ایک طرف ہوں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن قبل فلسطین کی طرف سے اسرائیل پر حملہ ہوا، اور اب اسرائیل پوری طاقت سے غزہ پر بمباری کر رہا ہے، اور اس میں اس کا ساتھ دنیا کی کئی حکومتیں دے رہی ہیں۔ کل ہی ایک ایسی خبر آئی ہے جس نے اس چیز کے امکانات روشن کر دی ہیں کہ شاید اب عیسائی مسلمانوں کے شانہ بشانہ یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں گے۔ وہ خبر ہے عیسائیوں کے اس سب سے قدیم چرچ کی جو فلسطین کے علاقے میں قائم ہے، اور جس کی تاریخ سن 425 عیسوی تک جاتی ہے۔ کل کی خبر کے مطابق عیسائیوں کا وہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو گیا ہے۔ یہ وہی چرچ ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ کپڑا جس میں انہیں لپیٹا گیا تھا اور وہ پیدا ہوئے تھے، اور وہ کپڑا عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کے بعد رکھا گیا تھا۔ اس پہ ان کا خون بھی لگا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ جھولا جس میں پیدائش کے بعد انہیں لٹایا گیا تھا، یہ تمام کے تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بھونچال آ جائے گا، اور موجودہ الہام کا یہ طوفان بھی مذہبی جوش و جذبے کو روک نہیں سکے گا۔ تو غالب امکان یہی ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئے گی تو عیسائی دنیا پہ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ اب تک کی سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ کہیں عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔
البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطینیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں پر خوب ہاتھا پائی بھی ہوئی اور کئی لوگ زخمی بھی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ بے شک امت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنی چالیں چل رہا ہے اور عنقریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی ممالک میں ایران وہ واحد ملک ہے جو اس وقت فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر کالے جھنڈوں کے ساتھ خراسان سے نکلے گا وہ ایران سے نکلے گا، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانستان میں طالبان کی وہ قوم کرتی ہے جن کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت کے معاملے پر شدید اختلاف چل رہا ہے۔ لیکن فی الحال یہ قیاس کرنا دشوار ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کے نصرت و قیادت میں جو کالے جھنڈوں کا لشکر نکلے گا وہ افغانستان میں موجود ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراسان میں موجود شیعہ ملیشیا کا۔ ہم نے افغان خراسان کے ناراض گروہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حکومت میں موجود طالبان اس جنگ میں شرکت سے واضح انکار کر چکے ہیں، اور یہ ناراض گروہ شروع سے ہی ایسی کسی حکومت کا حصہ بننے یا ایسی حکومت کو گلے ڈالنے کے لیے آمادہ نہیں تھا جو ان کے پیروں میں آج بھی مصلحت کی بیڑیاں باندھ کر انہیں کھلے عام جہاد سے روک دیں۔ اس لیے یہ طے کرنا فی الحال خاصا دشوار ہوگا کہ یہ لشکر کس گروہ پر مشتمل ہوگا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے خیالات اور ریئیکشن اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے خروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی، ویسے ہی حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گھیرے میں لے لے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے، جس میں مسلمانوں کی اکثریت شامل ہو جائے گی، اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ جو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ حدیث کے مطابق وہ نشانی صرف اور صرف وہ ایمان والے دیکھ سکیں گے جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک صاف ہوگا۔ آنے والے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، البتہ ہم صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے اور ہم دجال کے مقابل لڑنے والوں میں سے ہوں، نہ کہ دجال کے ساتھ شامل ہونے والوں میں ہمارا نام لکھا جائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے۔